بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سبھی کا میرے اس یوٹیوب چینل پر ویلکم ہے۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں روزے کا بیان ایپیسوڈ 10 لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد میرا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا روزے کا بیان پر، تو آج شروع کرتے ہیں روزے کا بیان ایپیسوڈ 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 41، روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا بیان۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، جب میں چاہتا کہ کسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں دیکھوں تو آپ کو روزے دار دیکھ لیتا، جب چاہتا آپ کو افطار کی حالت میں دیکھوں تو اسی حالت میں دیکھ لیتا۔ اس طرح رات کو جب چاہتا کہ آپ کو نماز میں کھڑا ہوا اور جب چاہتا آپ کو سویا ہوا دیکھ لیتا، اور میں نے کوئی ریشم اور مخمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، ماشاءاللہ، اور نہ ہی میں نے کوئی مشک اور عنبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار دیکھا۔ مطلب عبادت میں درمیانی اور اعتدال اس لیے تھا کہ عبادت کرنے والے آسانی کے ساتھ آپ کے طریقے پر عمل پیرا ہو سکیں، اگرچہ آپ التزام اور پابندی کے ساتھ یہ عبادت بجا لانے کی طاقت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو آپ نے اسے اعتدال کے ساتھ روزے رکھنے کی تلقین کی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو کہا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل کر کے رخصت قبول کر لیتا۔ پوائنٹ نمبر 42، جسم کا بھی روزے میں حق ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی اس روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو کہا کرتے تھے، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت قبول کی ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ بڑھاپے کے وقت یہ پابندی دشوار ہوئی، کہنے لگے کہ کاش میں نے اپنی اجازت قبول کی ہوتی، مطلب کاش میں نے آپ کی اجازت قبول کی ہوتی، کیونکہ اب مجھ سے اتنے روزے نہیں رکھے جاتے۔ پوائنٹ نمبر 43، روزہ رکھنے میں بیوی کے حق کی رعایت کرنا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داؤد علیہ السلام کے روزے کا ذکر کیا تو فرمایا، وہ دشمن سے مقابلے کے وقت جنگ کا میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے جو میری طرف سے اس بات کی ذمہ داری قبول کرے کہ میں میدان میں ہوں، جنگ سے نہیں بھاگوں گا؟ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوبارہ فرمایا، جس نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے کہ تیری جان اور تیرے بیوی بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ پوائنٹ نمبر 44، جو کوئی روزے کی حالت میں کسی سے ملنے گیا اور وہاں روزہ نہ توڑا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کے لیے کھجوریں اور گھی پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، اپنا گھی کوزے میں اور کھجور برتن میں واپس ڈال دو، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز ادا کی۔ امی سلیم رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر گھر والوں کے لیے دعا فرمائی۔ امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرا ایک خاص عزیز ہے۔ فرمایا، کون ہے؟ عرض کیا، آپ کا خادم انس رضی اللہ عنہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جس کی میرے لیے دعا نہ کی ہو۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اور اسے برکت دے۔ چنانچہ دیکھ لو، میں تمام انصار سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی آمنہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھیں کہ حجاج کے بشرا آنے کے وقت تک 120 سے کچھ زیادہ میرے پاس میرے حقیقی بچے دفن ہو چکے تھے۔ جب حجاج بن یوسف بصرہ میں آیا تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کچھ اوپر 80 برس کی تھی، اور آپ 100 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ آپ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ آپ کی اولاد جو زندہ رہی وہ 100 سے زیادہ تھی۔ پوائنٹ نمبر 45، مہینے کے آخر میں روزے رکھنا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا، اے ابو فلاں، کیا تو نے اس مہینے کے آخر میں روزے رکھے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو 2 دن روزہ رکھ لینا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، شعبان کے آخر میں 2 روزے نہیں رکھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رمضان سے پہلے 1-2 دن کا روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب بطور استقبال رکھے جائیں۔ اگر استقبال کی نیت نہ ہو تو آخر شعبان کے روزے رکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔